یا کوئی دکھاوا، کوئی فریب؟ وہ یقین کرتی یا نہیں؟ یہی سوال ذہن میں گردش کرنے کے ہوش میں تب لوٹی جب دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ ملازمہ سب صفائی کر کے جا چکی تھی۔ نہ جانے کتنا ہی وقت گزر گیا، وہ ہل نہ سکی۔ نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کرتی وہ کمرے میں نظریں گھمانے لگی جب اس کی نگاہ بالکونی میں کھڑے صالح شاہ پر گئی، جو اس کی جانب رخ کیے سگریٹ پی رہا تھا۔ اسے یاد آیا جب اس نے پہلی بار صالح شاہ کو دیکھا تھا، تب بھی وہ اسموکنگ کر رہا تھا۔ ان پراسرار نگاہوں کو خود پر محسوس کرتی وہ گھبرا کر واش روم میں جا کر بند ہو گئی۔ ایک یہی راستہ تھا ان نظروں سے بچنے کا۔ وہ روح پوش ہو جاتی۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہر کوئی غم بھلانے کو ایک ساتھ بیٹھا تھا، البتہ گہری خاموشی میں عجیب سی وحشت تھی۔ جب اچانک اماں سائیں کی آواز ڈائننگ پر گونجی۔ وہ ملازمہ سے مخاطب ہوئی، سائیں کون سی لڑکی؟ سر جھکائے وہ نانجی سے پوچھنے لگی، وہی جس کو کل صالح سائیں لائے تھے، کہاں ہے وہ؟ اسے کاموں میں لگاؤں؟ باورچی خانے میں لے جاؤ، میں آ کر اسے سارے کام بتاتی ہوں۔ جی، وہ تو سائیں کے کمرے میں تھیں، شاہ سائیں نے مجھے پھر آنے سے منع کیا ہے۔ سر جھکا کر نہایت ادب سے جواب دیتی وہ ان کے اشارے پر پیچھے ہو گئی، جبکہ آنکھوں میں غصہ لیے وہ اپنے آگے پڑی پلیٹ سرکا گئیں۔ وہاں تایا، تائی اور ان کے دونوں بیٹے موجود تھے، جبکہ صالح شاہ کی بہن بھی خاموش تماشائی تھی۔ اس کا تیسرا لاڈلا اپنے کمرے میں تھا۔ حویلی میں ہو رہے ہر واقعہ نے اس کا ذہن نہایت ہی ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا تھا۔ صالح سائیں ٹھیک نہیں کر رہے اس دو کوڑی کی گٹیا لڑکی کے لیے، وہ ہم سے بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ انہیں منا لیں، پھر ہی ہم اپنے بیٹے کا بدلہ لے سکیں گے اس لڑکی سے۔ آغا خان سے مخاطب وہ انہیں ضد سے ہٹنے کا کہہ رہی تھیں، جس پر وہ ایک سرد نگاہ ڈال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پارسا ملک، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ یہ الفاظ تیسری بار دہرائے گئے۔ سامنے نگاہ اپنے والد پر ڈال وہ گہرا سانس بھر کر بامشکل حامی بھر پائی۔ اس شخص کی وحشت زدہ نگاہیں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، مگر وہ کیا کرتی؟ باپ کی زبان کی لاج رکھنی تھی۔ باپ کی پگڑی کی عزت اس دوپٹہ والی کو رکھنے ہی پڑی، ورنہ کوئی انجان تھا اس بے حس سے۔ پوری حویلی اس سے خوف کھاتی تھی۔ اس سے بات کرنا جیسے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا۔ وہ کھڑے کھڑے سامنے والے کو قتل کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس قدر پاورفل اور سرد ہوتی تھیں کہ وہ مہینہ میں بھی اس سے غلطی سے سامنا ہو جاتا تو خود کو چھپا کر وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ اور اب یہ کیا ستم ہوا تھا کہ ساری زندگی کے لیے اس کا وجود اس شخص کے سپرد کر دیا گیا۔ کیا وہ ناواقف تھے؟ وہ کیسا انسان تھا؟ لاپرواہ سا جو شاید ہی کبھی مسکرا کر بات کر سکے۔ سامنے اس شخص پر نگاہ ڈالے وہ یہی سوچ کر رہ گئی، کیا وہ شخص اس زندگی میں کبھی مسکرایا بھی ہوگا یا نہیں؟ ہر جانب مبارکباد کا شور اٹھا اور دوسری جانب شفاق وہ بے حس انسان اٹھ کر تیزی سے باہر نکل گیا، بغیر کسی کی بھی پرواہ کیے، جیسے بس اس کا اتنا ہی ضبط تھا۔ آگے خبر جا چکی ہے، مگر ہمیں رکنا نہیں ہے، تم جانتے ہو نا۔ سنسان سیاہ راستے پر کھڑی کار کے قریب وہ دو نفوس سامنے کی جانب دیکھتے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کرنے سے شاید آج اس لمحہ قاصر تھے، تبھی جیب میں ہاتھ ڈالتے وہ بات شروع کرتے، گویا ہوا رکنا ہوتا تو شروع ہی نہ کرتا، جو اب چند ثانیوں میں آیا۔ اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ وقت مشکل ہوتا ہے، مگر وقت ہے، گزر جائے گا، یاد رکھو گے تو تکلیف اٹھاؤ گے، اور یادیں بنا لو گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ اس کا اشارہ سمجھتے وہ مٹھی بھیجتا ماسک سے چھلکتی نگاہیں اس پر گاڑ گیا۔ یادیں آپ نہ یاد رکھتے ہیں، نہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یادیں داغ ہوتی ہیں، نہ کبھی مٹ سکتی ہیں، نہ مان پڑ سکتی ہیں۔ ابھی ایک حادثہ ہوا ہے نا تمہارے ساتھ، تمہارے بقول تم اس حادثہ سے جان چھڑوا لو گے، کیا اس کی یاد سے بھی چھڑوا لو گے؟ نہیں، بیسٹ یہ تمہارے یا میرے ہم انسانوں کے اختیار میں نہیں، سنجیدگی سے کہتے اس شخص نے گہرا سانس بھرتے، جیسے ایک تلخ حقیقت اپنے اندر انڈیلنی چاہی۔ وہ دونوں الگ الگ مقام پر تھے، عجیب سا مقام جہاں کے راستے تک کا ان کو کوئی علم نہ تھا۔ وقتی رشتوں کو اگر ہم ناسور بنا لیں تو ہم اپنے عزیزوں کو بھی تکلیف سے دوچار کرتے ہیں، جو رشتے سے بڑھ کر ہمارے نزدیک رہے ہوتے ہیں۔ مت بھولو تم سے بہت کچھ جڑا ہے۔ کوئی بھی بے دہانی میں قدم اٹھایا تو برباد سب کچھ ہوگا، اکیلے تم اور میں نہیں۔ اسے سمجھانے پر وہ مٹھی بھیج گیا۔ وہ اسے اس لیے نہیں سمجھاتا تھا کہ وہ اپنا
قدم بھول جائے۔ وہ اسے صرف ہمت اور حوصلہ دینے کو سمجھاتا تھا۔ وہ دنیا کے لیے بیسٹ تھا مگر اس کے لیے ایک دوست اور بہترین ساتھی تھا۔ تم اپنوں سے اتنا دور مت ہو کہ جب تمہاری اصل دوری کا وقت آئے تو پچھتا رہے ہو۔ وہ کیا بات ہائی لائٹ کر رہا تھا، یہ بات سمجھ کر اس سیاہ ماسک پہنے شخص نے خون آشام نگاہوں سے فون پر آتی کال کو دیکھ بمشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے۔ تمہیں لگتا ہے میں بدلہ لے رہا ہوں؟ میں وہیں ہوں جہاں مجھے رکھا گیا ہے ٹائیگر۔ وہ جیسے اپنے الفاظوں سے خود کو بھی ہمت دے رہا تھا، جو شاید آج سے ناممکن تھا۔ ان دونوں کی زندگیوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی الگ الگ موڑ آئے تھے جن سے وہ نہ دور جا سکتے تھے نہ انہیں خود سے دور کر سکتے تھے۔ کیا سالک سائیں باہر چلے گئے؟ اپنی خاص ملازمہ سے اماں سائیں سوال کرتی اس کے سر ہاں میں ہلانے پر پاس کھڑی دوسری ملازمہ کو سر ہلا کر اشارہ کر گئیں۔ ان کا اشارہ ملتے ہی وہ اوپر کی جانب دوڑیں۔ دروازہ بند تھا۔ آگے بڑھ کر دروازہ نوک کرتی وہ کچھ ثانیہ انتظار کرتی رہیں، اندر جا نہیں سکتی تھیں تو اس وجود کے باہر آنے کا ہی انتظار تھا۔ تبھی کچھ لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ سامنے ہی سے وہ سیاہ ٹراؤزر اور سادہ سا سیاہ فراق پہنے ساتھ سالک شاہ کی شال اوڑھے کھڑی تھی۔ سر پر ہم رنگ ہی دوپٹہ موجود تھا۔ بڑی سائیں نے آپ کو بلایا ہے۔ سالک شاہ کے حکم کی نافرمانی نہ آج تک کی تھی نہ اس نے اب کی۔ سالک شاہ کی ہی کہنے پر وہ اس سے سر جھکا کر بات کر رہی تھی۔ 2 منٹ۔ اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ کر جواب دیتی وہ واپس مڑ گئی۔ سالک شاہ کہیں جانے سے پہلے اسے کچھ کپڑوں سے بھرا بیگ دے کر گیا تھا۔ ان میں سے ایک بیگ میں جوتے بھی تھے۔ سادہ سے جاتے نکال کر پہنتی گہرا سانس بھر کر وہ باہر نکل آئی۔ ابھی تک وہ ملازمہ وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ ایک نظر دیکھ وہ نظریں پھیرتی اس کا انتظار کیے بغیر نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی مگر ان سب چیزوں کو فیس کرنا لازمی تھا۔ یہ حقیقت تھی جو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ سیڑھیوں سے گل کو آتے دیکھ اماں سائیں پاس کھڑی ملازمہ سے دودھ کا گلاس پکڑ کر گل کی جانب دیتی زمین پر انڈیلنے لگیں۔ وہ جب تک اس کے قریب آئی تب تک اماں سائیں گلاس پورا خالی کر چکی تھیں۔ زمین کی جانب ایک نگاہ دیکھ وہ ہونٹ بھینچے سامنے بیٹھی سخت نگاہوں سے خود کو گھورتی سالک کی ماں کو دیکھنے لگی۔ اس کی نظروں میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف۔ اس کی اسی حرکت پر وہ غصہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اے لڑکی صاف کر اسے۔ زمین کی جانب انگلی سے اشارہ کرتی وہ دھاڑیں، جبکہ ان کے اس انداز پر بمشکل گل اپنا غصہ پی پائی۔ گل رخ آنکھوں میں سرخی لیے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی گویا ہوئی، جبکہ اس کے اس انداز پر سب ملازمہ کھڑی شوق کی کیفیت میں کبھی اماں سائیں کو دیکھتیں تو کبھی گل کو۔ اس کے اس انداز پر وہ بغیر لحاظ کیے گل کے قریب جا کر ہاتھ اٹھا گئی، جب اچانک ان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ میرا ایک ہی اصول ہے، عزت دیں اور عزت لیں۔ جھٹکا سے ہاتھ چھوڑتی وہ سخت ترین لہجہ میں انہیں وارن کر گئی، جب اس کے اس انداز نے اماں سائیں کو حیرانی کی مورت بنا دیا۔ انہیں کل تک وہ دبوس سی کوئی لڑکی لگی تھی۔ تو میرے سامنے زبان چلائے گی؟ اوقات کیا ہے تیری؟ میں نے اچھے اچھوں کو سیدھا کیا ہے۔ اونچی آواز میں بولتی وہ گل کے چہرے پر ناگواری کی وجہ بنی۔ اگر میں آپ کی عزت کر رہی ہوں تو آپ بھی عزت سے پیش آئیے۔ میں اتنا لحاظ کسی کا نہیں رکھتی آنٹی۔ ہاتھوں کی مٹھیوں بھینچے وہ خود کو کوئی بھی سخت الفاظ کہنے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا وہ اس سے بری تھی اور بڑوں سے آج تک اس نے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ تیری اتنی جرأت تو میرے سامنے بولے؟ ایک قاتلہ کی بہن ہے تو گھٹیا لڑکی۔ بغیر اسے سمجھنے کا موقع دیے وہ گل کو پیچھے کی جانب دھکیل گئی، جبکہ اچانک ہوئی اس حرکت پر گل بمشکل اپنے پیروں پر قابو پا گئی ورنہ بری طرح اس ٹھنڈے فرش پر گرتی۔ افسوس اتنی بڑی حویلی میں رہنے والوں میں اس قدر جہالت ہے۔ جہاں اماں سائیں نے ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلا تھا وہی شال کی جگہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتی وہ انہیں اچھی طرح سلگا گئی، جبکہ اصل آگ تو اس کے الفاظوں نے لگائی تھی۔ تو نے مجھے جاہل بولا، زینب اس لان میں چھوڑ کر آ اور اگر یہ کل دوپہر سے پہلے اندر آئی تو تمہاری جان لے لوں گی۔ خون آشام نگاہوں سے اماں سائیں سے دیکھ اپنی خاص ملازمہ زینب کو حکم دیتی گل کی نظروں میں دیکھ دودھ کا خالی گلاس اس کے سامنے ہی زمین پر پھینک کر جیسے اسے اس کی اوقات یاد دلا گئیں۔ انہوں نے گلاس نرمی سے پھینکا تھا، تبھی ہلکی سی
درار کے سوا اس کو کچھ نہ ہوا۔ اگلے ہی پل ان کی نظروں میں دیکھتی گل نیچے کو جھکی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نگاہوں کے سامنے اس قدر زور سے گلاس کو زمین پہ مارا کہ چناکا کی آواز اس خاموش حویلی میں بری طرح گونجی۔ اماں سائیں دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ گئیں۔ میں اپنے الفاظ بار بار دہرانے کی عادی نہیں۔ آپ کے گاؤں کی یا آپ کی اس حویلی کی پلی بڑھی ڈرپوک اور جہالت سے بھرپور لڑکی نہیں ہوں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو آپ کی اس خاتون کی تربیت میں پلی بڑھی ہو۔ میں وہ لڑکی ہوں جس نے ماں باپ کی تربیت کے بعد اپنی تربیت اس معاشرے میں رہنے لائق خود کی ہے۔ ہر ملازمہ خوف سے سامنے کھڑی اس نڈر لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دنیا کی پہلی بنی میں آئی لڑکی تھی جو اس قدر بہادری سے ہر چیز کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھے ہوئے تھی، ورنہ اپنوں سے دوری اس کی غداری عورت کو اندر ہی اندر نچوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اس بار ہر چیز بدلی تھی۔ تاریخ بدل چکی تھی۔ ونی کی کے لڑکی نے ہر ظالم اور جابر کو خاموش کر دینے کی جرأت اپنے اندر سمائی ہوئی تھی۔ اماں سائیں حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جو عمر میں یقیناً چھوٹی تھی، مگر اپنی نظروں سے انہیں خوف ضرور دلا گئی تھی۔ میں عزت تب تک رکھتی ہوں جب تک سامنے والے عزت دے، ورنہ آگے کے ذمہ دار سامنے والا خود ہی ہوتا ہے۔ انگلی اٹھا کر وہاں آئی سالک شاہ کی بہن اور تائی کو وارن کرتی وہ واپس اوپر کی جانب بڑھ گئیں۔ کسی کی اتنی ہمت نہ ہوئی اس لڑکی کو روک سکتے۔ ظلم کرنا تو دور کی بات تھی، اس لڑکی نے مجھے ذلیل کیا، مجھے وہ میرے قہر سے واقف نہیں ہے ابھی۔ تم خاموش کیوں کھڑی ہو؟ سوچو، اسے برباد کر دو، کچھ بھی کرو۔ اپنی بیٹی کو دیکھتی وہ غصہ سے پھنکاری۔ جب سے وہ کمرے میں آئی تھی تب سے ہی غصے میں بیٹھی کچھ نہ کچھ سوچ رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، اس بدذات کو میں سبق سکھاؤں گی، بھولیں مت میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ذہن میں پلان کو ترتیب دیتی وہ اپنے الفاظوں سے اماں سائیں کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ بنی۔ شاباش، دل خوش کر دو میرا، سالک کی خبر میں اس لڑکی کا کام تمام کرنے کے بعد لوں گی۔ مسکرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اماں سائیں کو ایک نظر دیکھ باہر نکل گئی۔ آدھی رات کے پہر وہ حویلی لوٹا۔ حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی تھی، یقیناً سب تھک ہار کر اس کا انتظار کرتے سونے جا چکے تھے۔ باری باری قدم اٹھاتا وہ سیدھا اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نظر اندھیرے میں ڈوبے اپنے کمرے پر گئی۔ کہیں سے بھی وہاں کسی وجود کی موجودگی کا علم نہ ہوا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے غضبناک ہونے میں۔ زوردار آواز سے دروازہ بند کرتے وہ واپس نیچے آیا۔ اس کے قدم اس کمرے کی جانب گئے جس کی موجودگی اس وقت غلط جگہ تھی۔ دار سے دروازہ کھولتے وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی جھک کر پڑھائی میں مگن اس لڑکی کے قریب بڑھ کر اس کا بازو بوستا بیڈ سے نیچے اتار گیا۔ وہ جو نیند نہ آنے پر کتابیں کھول کر بیٹھی تھی، اچانک ہوئی اس افتاد پر بمشکل گرنے سے سنبھلی۔ اس سیاہ نگاہوں میں سرخی کے دوڑے دیکھ خوف سے کانپتی وہ اسے کھینچنے پر کھینچتی چلی گئی۔ اس میں ہمت نہ ہوئی اسے روکنے کی یا کوئی بھی سوال کرنے کی۔ چھوڑیں، مشکل لفظ ادا ہوئے جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایک اور لفظ جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ وہ اتنی زور سے داڑا کہ اسے اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ اس کی ڈانٹ پر سب سے پہلے شیر کے والد ہی باہر نکلے اور ایک ایک کر کے سب ہی کمروں سے باہر نکل آئے۔ نکاح کے بعد تمہیں میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، ہاں یا نہ؟ حویلی کے سبھی افراد اس وقت اس سر پھیرے شخص کو سخت نگاہوں سے گھور رہے تھے، مگر وہاں ان سب کی پرواہ کسے تھی؟ دماغ تو اس کا اپنا خالی کمرہ دیکھ کر ہی ہو چکا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ شیر وہ کیوں ہوگی کمرے میں؟ نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ اپنے باپ کے جواب پر وہ جوان کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، فوراً ان کی جانب گھوما۔ واقعی نکاح میری مرضی سے ہوا تھا، نہیں نا؟ میں ابھی اور اسی وقت اپنی بیوی کی رخصتی لے رہا ہوں، کسی کو اعتراض ہو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر نگاہیں ان سب پر گاڑے وہ ان سب کو حیران پریشان چھوڑتا اس کے قریب آیا جو پہلے ہی اس کی موجودگی سے خوفزدہ سی کھڑی تھی۔ ہاتھوں کو ایک دوسرے سے مسلتی وہ کچھ دیر بعد ہچکیاں لیتی قابل رحم حالت میں تھی۔ غصہ میں ہی وہ اسے اس کے کمرے سے کھینچتے ہوئے باہر لایا تھا۔ اس کی بات پر وہ جو پہلے ہی کانپ رہی تھی، خوف بھری نگاہیں اٹھا کر ان سب کو دیکھنے لگی جو سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ اس نے یہ نکاح اسی صورت تو کیا تھا، اگلے 3 سے 4 سال کوئی رخصتی کی بات بھی نہ کرے گا، مگر یہ کیا وہ اسی رات اس کی رخصتی لے رہا تھا یا اپنا حکم سنا چکا تھا؟ وہ شیر دل تھا، مانگنا تو اس نے کبھی سیکھا ہی نہ تھا۔ اس لمحہ اسے شیر دل جیسے پتھر دل شخص سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔
جو ایک ہی لمحہ میں اس کے کتنے ہی خواب ڈھون چکا تھا، صرف اپنی انا کی جنگ میں۔ ان سب کے بیچ وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ اس کے تایا، اس کا باپ اور اب اس کا وہ شوہر، وہ سب اپنی اناؤں کی جنگ میں اسے کیوں رونتے چلے جا رہے تھے؟ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کمرہ اوپر ہے تمہارا۔ پارسا کا ہاتھ پکڑے شیر کے قدم باہر کی جانب جاتے دیکھ احمد بول پڑے، جبکہ شیر استہزائیہ مسکراہٹ لیے ان کی جانب مڑ کر کچھ نزدیک چلا آیا۔ اپنی بیوی کو جہاں چاہے لے کر جاؤں میرے پاس، رائٹ ہے ڈیڈ؟ وہ انہیں چیلنج کر رہا تھا یا انہیں جتلا رہا تھا؟ وہ کس قدر غلط فیصلہ کر چکے تھے، جبکہ اپنا ہاتھ شیر کے ہاتھ میں قید دیکھ وہ بمشکل ہی اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ شیر کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی پورے گھر میں خاموشی جیسے موت کا سکوت چھا جاتا تھا۔ اس لمحہ اسے شیر سے خوف محسوس ہوا، نہ جانے کس چیز کی سزا وہ اسے دے رہا تھا۔ کہاں لے کر جاؤ گے تم؟ بھول رہے ہو کرتے کیا ہو تم؟ ایک لوزر ہی ہو نا، ایک دن بھی کھلا سکتے ہو میری بیٹی کو، اتنی اوقات ہے تمہاری؟ یہ الفاظ وہ ساکت رہ گئی۔ یہ سب اس کے باپ نے بولا تھا، جبکہ شیر کو خاموش کھڑا دیکھ وہ شوق سی کیفیت سے اس کے چہرے کی سنجیدگی دکھنے لگی، جہاں کوئی بھی اور تاثر رقم نہ تھا۔ گل کو کھانا دیا تھا تم نے؟ زینت ملازمہ کے سامنے کھڑی سالک سے اسپاٹ نظروں سے حویلی میں نظریں گھماتے سوال کیا۔ اس وقت سب ڈائننگ پر موجود تھے، جبکہ گلاس وال سے باہر کا نظارہ صاف تھا۔ اس کی بہن باہر کھڑی فون کان سے لگائے نہ جانے کیوں مگر فون کو چہرے کے کافی قریب کیے بات کر رہی تھی۔ نہیں سالک سائیں، اماں سائیں نے منع کیا تھا۔ خوف سے نظریں نیچے کیے وہ جیسے اپنا جرم قبول کر رہی ہو۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔